قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کی. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر جو ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام، ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے. اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے. اسی کا نام ہے دوام ذکر. اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے. تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج. دوسری چیز کو لیجیے عمل کی درستی. اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہو کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر. تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل. ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا. اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں. تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے. یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سبو ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنے شروع کر دیتا ہے. تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں. تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی. روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں. اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا. اس پر میرا کتابچہ بھی ہے. تقرب اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے کا قرب حاصل ہے. ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل. ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتابچے میں شائع ہوئی ہے. اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے. ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا. تو تقرب اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے. اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے. فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے.
ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائی ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی کا۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے۔ اس کا نتیجہ شکر خدا بندی، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے، فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج نہ، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مروب ہو کر متاثر، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو، لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کر، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹل
ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ حقیقی فلا کنی عن ذکری، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل، زیادہ بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب چلو اس میں تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب استعال ہے، اور یہ تے یہاں پر کوئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل یہ صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا، ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بات ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے، اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ گاہ ہے۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز۔ اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے، اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ۔ بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے، آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا، یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے، اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا
کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے. آپ اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہو، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیے. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کا کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے. ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں جس میں مکالمہ ہوتا، جس میں گفتگو ہوتی. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں منقطع ہو رہا ہوں، ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر رہا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارے، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آپ غور کر رہے ہیں، یہ ہے تخاطب، براہ راست مخاطب ہونا تم ہو رہی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذکر غیابی ہے، جس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعاء ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. اسی لیے اس کو حدیث قدسی کریں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اب یہاں کا تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی. ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی. تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی. اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی،
میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے، بند جاتے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں، پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہے کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجے، کریں گے، یہ ہے عہد، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے، اس بندے نے درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ، ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم، بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی، تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی۔ افلاک سے آتا ہے لالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ یہ وہاں فرمایا گیا تھا کہ 3 جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، کسی اور سے دعا نہیں کرتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں انسانی جان کو قتل کرتے ہیں جسے کہ اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کوئی قانون کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائے تو بات دوسری ہے، قتل عمد کے قصاص میں قتل ہوگا، یا یہ کہ زنا اگر شادی شدہ مرد یا عورت کرتے ہیں تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قتل کی ایک بہت ہی شدید شکل ہے، یا مرتد کی سزا قتل ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو، جس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ڈکلیئرڈ۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ کسی انسان کو کسی حالت میں کسی جذبے کے تحت قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام مطلق ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو عزت کے نام پر آنر کلنگز جو ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب کے سب جو ہے جرم ہے اسلام کی نگاہ میں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یلقا اسامہ، وہ اس کی پاداش بھگت کر رہیں گے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہایت ذلت کے ساتھ، رسوا ہو کر۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اس میں استثناء ہے کہ جو توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے یا ایمان لائے، اگر پہلے کافر تھا تو ایمان لائے گا، اور اگر پہلے مسلمان تھا لیکن یہ کہ یہ گناہ سرزد اس سے ہوا تو گویا کہ ایک طرح کے کفر میں وہ داخل ہو گیا تھا، ایمان حقیقی سے محروم ہو گیا تھا، تو گویا کہ تجدید ایمان کر، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور پھر اس کا عمل تبدیل ہو جائے، عمل درست ہو جائے، غلط کام کو فی الواقع چھوڑ دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے۔ یہ بات جو ہے بہت بلند ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ جو ہو رہا ہے کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر دوبارہ تکرار کے ساتھ یہ بات آ چکی ہے، جو توبہ کرے اور پھر عمل اچھا کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ ہے جو حقیقت میں توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے، عمل میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور توبہ کی تسبیح ہوتی رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ نے 10 تسبیحیں کر لی، 1000 مرتبہ کہہ لیا،
یہ سب زیرو ہے اللہ کے لیے. ذکر کا ثواب مل جائے گا کہ اتنا وقت آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ توبہ نہیں ہے. اس سے کسی گناہ کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہوتا، اس سے برائیوں کے بھلائیوں میں بدلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس سے اس کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل نہیں. اب سورہ تحریم میں خاص طور پر ایک خاص جو پس منظر ہے اس کے اعتبار سے یہ آیت آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے مدعیو، دعوے دارو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، لیکن وہ توبہ خالص ہو، توبۃ نصوحا. اس سورہ مبارکہ کے پس منظر کو نوٹ کیجئے تو اس میں ایک خطا اجتہادی کہہ لیجئے حضور سے ہو گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ خطا جانب خیر میں تھی، اچھے کام کے لیے تھی، برے کام کے لیے نہیں تھی، کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی کے لیے ایک شے جو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے حلال تھی اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی. تو اس پر حضور کو روکا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام ٹھہراتے ہیں وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے. اللہ نے آپ کی اس خطا سے درگزر کیا ہے، لیکن قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے راستہ تمہارے لیے کھول دیا ہوا ہے کہ ایسی قسموں کو کھولا جا سکتا ہے، جس کے لیے کہ سورہ مائدہ کے اندر کفارہ دے دیا. تو گویا کہ حضور کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اس قسم کا کفارہ دیجئے، قسم کا، اور یہ جو قسم ہے اس کو کھول دی. نمبر 2 پہ پھر 2 ازواج مطہرات کا معاملہ آیا کہ حضور نے ایک راز کی بات کہی ایک زوجہ محترمہ سے، لیکن انہوں نے وہ راز جو ہے وہ دوسری زوجہ محترمہ کو پہنچا دیا جن میں زیادہ آپس میں قریبی تعلق تھا. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہو گئی، اس لیے کہ راز جو ہے وہ تو ایک امانت ہوتا ہے، اور خاص طور پر عائلی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی رازداری پر مبنی ہوتے ہیں. اس لیے ان میں سے کوئی چیز جو ہے جس کو خاص طور پر کہا گیا ہو کہ یہ ایک راز کی بات ہے، یہ تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہنا نہیں ہے، تو اس میں جو غلطی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی غلطی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی. تو ان دونوں کے پس منظر میں پھر تیسری بات آئی کہ اہل ایمان اگر تم غافل ہو اپنے اہل و عیال کی طرف سے اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیسا بن رہا ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں یا کوئی غلطیاں کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، تو دیکھو یہ تم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں کر رہے، عداوت کر رہے ہو. اس لیے کہ تمہاری اس نرمی، تمہاری اس شفقت اور ان محبت کے اندر اس درجے بڑھ جانا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے جو حرام کردہ امور ہیں ان میں بھی تم ملوث ہو جاؤ، تو یہ گویا کہ در حقیقت تم اپنے آپ سے بھی دشمنی کر رہے ہو اور ان سے بھی دشمنی کر رہے ہو. اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو کہ تمہاری عاقبت خراب ہوگی، ان سے دشمنی کر رہے ہو کہ ان کی اگر تربیت غلط ہو جائے گی تو گویا کہ وہ جہنم کا نوالا بنیں گے. اب اس 3 چیزوں کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لیکن توبہ خالص نصوحا. پہلی بات تو یہ جانیے، میں نے بھی یہ یقیناً پہلے بھی عرض کیا ہوگا لیکن دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عربی زبان میں یہ 2 الفاظ بہت قریب ہیں، آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن یا توبتن. آبا یعوب اوبن بھی ہوتا ہے واپس لوٹنا، لیکن یہ ہے کسی یعنی مادی چیز کی طرف سے واپس لوٹنا. ایک ہے تابا یتوب توبن یا توبتن، وہ کسی فعل سے، مانوی چیز سے پلٹ آنا، لوٹ آنا. چنانچہ ایک بڑی پیاری جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، آپ کی مصنون دعاؤں میں سے ہے، جب آپ سفر پر گئے واپس گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے آئبونا تائبونا لربنا حامد، ہم پلٹ کر آ گئے ہیں سفر سے، وطن سے میں پہنچ گئے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اس حال میں بھی اپنے رب کی جناب میں توبہ بھی کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں اللہ کی جناب میں، اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے داخل ہوئے. آئبونا تائبونا لربنا حامد. اسی طرح آپ بازار جائیں، اس کے بعد اپنے گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں، تو یہ گویا یہ بہت ہی ایک یوں سمجھیے مبارک پازیٹو، اس کے اندر برکات ہوں گی. تو اس میں بھی لفظ آبا یعوب اوبن، تابا یتوب توبن، یہ دونوں کے بہت قریب آ گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامد. توبو الی اللہ. اب الہ کو نوٹ کی، یہ توبہ کا لفظ بھی بہت سے ایسے الفاظ میں سے عربی زبان کے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک لفظ ہے رغبہ، رغبہ رغبت جسے اردو میں ہم بولتے ہیں. رغبہ الہ ہوگا تو کسی شے کی طرف رجحان ہونا، اس کی طلب پیدا ہو جانا، اس کی خواہش پیدا ہو جانا. اور رغبہ عن ہوگا تو کسی چیز سے متنفر ہو جانا، دور ہٹ جانا، دور چلے جانا. ورب ایک ہی ہے، پریپوزیشن کی چینج سے بالکل برعکس نتیجہ نکل. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اس سے ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اس کو ترک کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوتا. اسی طرح مالا یمیل و میلن، مالا الہ کسی شے کی طرف مائل ہونا، مالا عن اس شے سے ہٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا، نفرت ہو جانا. اسی میں وہ لفظ تھا فقط قلوبکما، تمہارے دل جو ہے وہ تو مائل ہو ہی گئے.
सगा भी इला होगा तो उसके मानी किसी शय की तरफ माइल हो जाना, अन होगा तो किसी शय से मुतनफिर हो जाना। तो वहां मैं अर्ज कर चुका था, वक़द सगत कुलूबकुमा, तो ए नबी की दोनों बीवियों, तुम्हारे दिल तो यकीनन अल्लाह की तरफ माइल हो चुके हैं, तौबा की तरफ माइल हो चुके हैं, लेकिन जबान से ये कहते हुए कि हुजूर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, ये इसमें जरा हिजाब आ रहा है। जाहिर बात है शौहर और बीवी के दरमियान जिस तरह का ताल्लुक होता है तो उसमें यह कि बसा औकात अपनी गलती को वाज़ेह अल्फाज में तस्लीम करने में कुछ हिचकिचाहट सी होती। तो वो एक कैफियत थी कि तुम्हारा दिल तो माइल हो चुका है, लेकिन यह कि तुम जरा जबान से भी कहो, इकरार करो। इसी तरीके से ये लफ्ज़ तौबा है। तौबा इलाह है, किसी की जनाब में तौबा करना। जब अल्लाह ताला की तरफ तौबा का लफ्ज़ आएगा तो तूबू इलल्लाह तौबतन, अल्लाह की जनाब में तौबा करो। और जब अल्लाह ताला तौबा करता है, ये लफ्ज़ जो है दो तरफ इस्तेमाल होता है। तव्वाब बंदा भी है, तव्वाब अल्लाह भी है। अल्लाह तव्वाब है, बहुत तौबा का कबूल करने वाला। बंदा तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। वो हदीस में आपको सुना चुका हूँ, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम बनी आदम निहायत खताकार है, गुनाहगार है, गलतियां होती है, खताएं होती हैं, लेकिन इन खताकारों में बेहतर लोग वो हैं जो बहुत तौबा करने वाले, रुजू करते, पलटते हैं, उनमें पशेमानी पैदा हो जाती है और वो अल्लाह ताला के जनाब में रुजू करते हैं, तो वो तव्वाब है, बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। लेकिन अल्लाह की जनाब में तौबा जब बंदा करता है तो वो इला आएगा, ताबा इला, उसने तौबा की अल्लाह की जनाब में। अल्लाह तौबा करता है यानी अल्लाह ताला जो है अपनी नजर शफकत और नजर रहमत जो फेरनी थी उसने कि एक बंदे ने गुनाह किया है, मेरे हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी की है, मासियत का इर्तिकाब किया है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और शफकत की निगाह उससे हटा लेता। लेकिन जब बंदा तौबा करता है तो फिर अल्लाह ताला भी रुजू फरमाता है और अपनी शफकत और रहमत और मग़फ़िरत के साथ बंदे की जानिब मुतवज्जे हो जाता है। लेकिन वहां ताबा अला आएगा, तुम अलैना, ए परवरदिगार हमारी तौबा को कबूल फरमा, वो अला के साथ आए। हम जब तौबा करेंगे तो इला के साथ आए। तो यहाँ फरमाया तूबू इलल्लाह, अल्लाह की जनाब में तौबा करो, पलटो, रुजू करो, और तौबतन नसूहा, खालिस तौबा। इसकी जो वजाहत थोड़ी सी मैं अभी कर चुका हूँ कि खालिस तौबा से मुराद क्या है। ये नहीं कि बस तौबा की विर्द हो रहा है और तौबा जो है वो उसके कलमात जबान से अदा किए जा रहे हैं। बाज लोग हैं वो जो आयत करीमा है उसका 1.25 लाख का हो रहा है, विर्द हो रहा है, कितना हो रहा है, उसकी तस्बीह पढ़ रहे, इससे कुछ नहीं होता जब तक के दिल के अंदर गुनाह से नफरत पैदा न हो जाए, हकीकी पशेमानी न हो कि ये मुझसे बहुत गलत हरकत सरजद होती रही है, पुख्ता इरादा ना हो कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा या करूंगी, और ये कि बिलफेल भी उस काम को छोड़। ये 3 शर्तें कम से कम है उन चीजों में कि जो हुकूकुल्लाह में से, अल्लाह ताला के हुकूक, उनमें कोताही हुई है, उनमें गलती हुई है, उसमें इंसान ने किसी मासियत का इर्तिकाब किया है। तो 3 शर्तें, हकीकी पशेमानी नंबर 1, जिसके लिए मैंने इकबाल का शेर आपको सुनाया था जो बिल्कुल नौजवानी के दौर में उन्होंने कहा था, और किसी, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई बहुत बड़े शायर थे, उस्ताद थे, असातिज़ा, उस्ताजुल शुअरा, उन्होंने कहा था कि मियाँ साहबजादे इस उम्र में, और ये शेर इस कदर ऊंचा शेर है कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़े इंफियाल के। इंफियाल कहते शर्मिंदगी को, कि मैं जब शर्मिंदा हुआ कि मैं अल्लाह की जनाब में मैं क्या हरकत कर बैठा, तो उससे मेरे पेशानी पर जो पसीने के कतरे रूनुमा हुए, अल्लाह ताला ने उनको मोती समझ के चुन लिया। अल्लाह ताला को बंदे की तौबा से इतनी खुशी होती है। वो हदीस भी मैं आपको सुना चुका हूँ कि तुम अंदाजा करो, एक शख्स है कि जो एक रेगिस्तान में लकोदक सेरा में सफर कर रहा था, उसका एक ऊँट था जिस पर वो सफर कर रहा था, उसी पर उसका जो भी रास्ते का कुछ खाना वाना था, खुराक थी, वो भी, उसकी पोटलियां भी थी और पानी की छागल भी बंधी हुई थी। थोड़ी देर के लिए वो एक दरख्त के साए में बैठ गया इस्तराहत के लिए। वो उसी में आंख लग गई उसकी। अब जब आंख खुली तो देखा कि ऊँट गायब। अब ऊँट गोया कि उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा, कहाँ जाएगा आप बगैर ऊँट के। उस दौड़ा दाएं बाएं, शिमाल जुनूब मगरिब मशरिक, सब में कहीं जहां तक वो कर सकता था उसे कहीं ऊँट नजर नहीं। तो फिर वो उसी दरख्त की साए में आकर बैठ जाता है मौत के इंतजार में कि अब तो मौत ही आएगी, न खाने को कुछ, न पीने को पानी, न सवारी के मैं कहीं यहाँ से निकल सकूं। अचानक देखता है कि वो ऊँट तो खड़ा हुआ है और वो सामान भी मौजूद है। तो इसमें फर्क मुसर्रत की वजह से खुशी इतनी शदीद होती है उसे कि वो कहना तो ये चाहता है अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, लेकिन वो कह ये बैठता है अल्लाह मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा। यानी इतना वो अपने उसमें हवास खो बैठता है खुशी की वजह से। इतनी ही खुशी होती है अल्लाह ताला को अपने किसी गुनाहगार बंदे की तौबा से। अब आप अंदाजा कीजिए, ये है जो तशबीह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की अज़मत के लिए बयान की। तो इसके हवाले से, और मैं आपको फलसफे के तौर पर भी बता चुका हूँ कि बहुत बड़ी गलती जो है, जैसे इन दोनों सूरतों का जो मरकजी मजमून मैंने बताया था कि खानदानी जिंदगी में 2 इंतहाई कैफियत पैदा होती, या मियाँ बीवी की मुआफ़क़त नहीं हो रही तो आखिरी हद है तलाक,
یا یہ ہے کہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ محبت کی وجہ سے شریعت کی حدود کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے. تو پہلے کے موضوع کے اوپر سورہ طلاق ہے اور دوسرے موضوع کے اوپر سورہ تحریم ہے. تو طلاق کے معاملے میں بھی عیسائیوں سے جو بہت زیادہ غلطی، بہت بڑی سرزد ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے گویا کہ ناحق، وہ گویا کہ اس سے زنا کرواتا ہے. یعنی یہ کہ طلاق ہو گیا اس کو، اب وہ بیچاری جو ہے وہ بے شوہر کے ہے، عام طور پر مطلقہ سے کوئی شادی نہیں کرتا، تو اب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان موجود، وہ زناکاری پر آمادہ ہو سکتی. تو اس جس شخص نے اسے غلط طلاق دی تھی در حقیقت وہ ذمہ دار ہوگا اس زناکاری کا جو وہ کر رہی. یہ اصل میں